اچھا جی، دوسرا آپ کا سوال جو ہے فرشتے کے حوالے سے، ملک الموت کے حوالے سے، پہلی بات یہ جو ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک نہیں ہے، ان کا نگران ایک ہے، لیکن وہ فرشتے زیادہ ہیں۔ اچھا، تو یہ بات تو بہت سارے لوگوں سے جو نا جی کسی کے لیے نہیں ہوتی، اب دیکھیں میں زیادہ تر لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھتا ہوں، حتی اذا توفتہم الملائکۃ رسلنا وہم لا یفرطون، جب ان کو ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے فوت کرتے ہیں وہ کمی نہیں کرتے۔ ایک دوسرا، حتی اذا جاء احدہم الموت توفتہ رسلنا حتی اذا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، اللہ کے باغیوں کو، یضربون وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر۔ تو پہلی آیت میں بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ اگر تعداد ہو تو اس کو کہتے ہیں جمع۔ اب 3 سے شروع ہو کر آگے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جمع کا صیغہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں جو فوت کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری آیت ہے 7ویں پارے میں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، کہ جب اگر آپ دیکھیں جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں تو وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو۔ تو ان تینوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے فرشتے زیادہ ہیں۔ لفظ ملائکہ تو یہ جمع کا صیغہ ہے، ملکن کی جمع ہے ملائکہ، اور اسی طرح جو دوسری آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں بھی جمع کے صیغے فرشتوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ جو فرشتہ موت روح قبض کرنے والا ہے وہ پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، پاس نہیں بیٹھا ہوتا۔ ایک تو ہے کہ فرشتوں کی طاقت اور ان کی پرواز، ان کی رفتار، یہ ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی طاقتور مخلوق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے نا تو تھوڑی دیر پہلے اس کی تا حد نگاہ ملک الموت آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا تو اس سے پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جو اس نے کھانا تھا کھا لیا، اب اس کے کھانے کی کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں۔ جو دوسرا پھر یا وہی کہتی جو اس نے پینا تھا پی لیا اور اس کے پینے کی کوئی چیز باقی نہیں، اور جہاں جہاں اس نے جو کچھ کرنا تھا، جانا آنا تھا وہ کر لیا، اب اس کے قدم رکھنے کے لیے زمین پہ کوئی جگہ نہیں۔ اب جو اس نے عمل کرنا تھا کر لیا، اب اس کے عمل کی کوئی چیز باقی نہیں۔ تو اس کے بعد وہ ملک الموت جس نے روح قبض کرنی ہے وہ آتا ہے اس کے پاس۔ اگر وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے تو بڑی خوبصورت شکل میں اور بڑی میٹھی آواز کے ساتھ وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا عبد اللہ، تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ یا ایتھا روح الطیب کنت فی جسد طیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض، اے پاکیزہ روح، تو پاکیزہ بدن میں تھی، چل تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ لبالب پانی کا بھر کے زمین پہ رکھ دیا جائے اور اس کا اچانک تسمہ کھول دیا جائے تو چھل چھل کر کے پانی نکلتا ہے، اس طرح وہ نکلتی ہے، اور وہ فوری طور پر اس کو جنت کے ایک لباس میں اس کو داخل کر لیتا ہے، ڈال لیتا ہے، اور آنکھ جھپکنے میں جنت کی طرف سے آئے ہوئے 9 فرشتوں کی ایک ٹولی ہوتی ہے، وہ اس کو اس سے لے لیتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور آنے جانے والے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، اور اس سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے جو دنیا میں اس سے بہتر، کائنات میں سب سے بہترین جو خوشبو ہوتی ہے اس جیسی۔ تو وہ پوچھتے ہیں بڑی اچھی خوشبو ہے، یہ کس خوش نصیب کو لائے ہو؟ تو جو دنیا میں سب سے عمدہ اس کا نام لیا گیا تھا اس نام سے اس کا تعارف کرواتے ہیں وغیرہ۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کے پاس آ کر وہ بڑی جو سخت آواز کے ساتھ کہتے ہیں کہ یا روح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان، اے گندی روح، گندے جسم میں رہنے والی، چل تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے،
تو جسم میں سکڑ جاتی ہے اور پھر وہ اس کو توڑ توڑ کے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح ایک باریک کپڑا کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کو کھینچا جائے ایک جانب سے پکڑ کر، وہ تار ہو جاتا ہے، اس طرح وہ نکلتی ہے اور پھر وہ جہنم کے لباس میں لپیٹ دیتا ہے، اور پھر وہ جہنم والے 9 فرشتے وہ اسے لے لیتے ہیں، وہ لے کر چڑھتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے اس سے اتنی گندی بدبو، جو کائنات میں کوئی مردار گل سڑ جائے تو اس سے ایسی بدبو آتی ہے۔ آنے جانے والے فرشتے پوچھتے ہیں بڑی گندی بدبو ہے، یہ کون ہے؟ وہ دنیا میں سب سے برے نام کے ساتھ اس کا تعارف کرواتے ہیں وغیرہ، یہ آگے لمبی حدیث ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے، سارے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ موت پر نگران تو ایک فرشتہ ہے، لیکن اس کی معاونت میں اس کے شریک کار بہت سارے اور بھی فرشتے ہیں۔ تو شیخ صاحب، یعنی کہ وہ روح خود قبض وہی کرتا ہے، پھر اس کے معاونین ہی قبض کرتے ہیں، یا وہ ایک تو یہ بات ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کی جتنی روح قبض ہوئی ہے، کیا وہ خدا تھے حضرت دیکھنا السلام کی؟ اسرائیل جو لفظ ہے نا، یہ کہیں کسی صحیح حدیث سے مجھے نہیں ملا۔ مختلف جس فرشتے نے جس کی روح قبض کی ہے وہ اسی کے لیے ملک الموت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جس فرشتے نے قبض کی اس کا نام ہے اسرائیل، اس کا نام اسرائیل نہیں ہے۔ اسرائیل جی تو اکثر یہ کہنے کو ملتا ہے نا کہ وہ اسرائیل کے لفظ سے لوگ مطلب کہتے ہیں کہ اسرائیل، بس یہ نام مشہور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کی جب جو روح قبض کرتا ہے وہ ملک الموت اس کے لیے ہوتا ہے۔ جی جی